آج ہم محبت، قربانی اور صبر کی ایک ایسی گہری داستان میں اتریں گے جو ایک ایسے شہزادے کی ہے جس نے معاف کرنا اور صبر کا سبق اپنے نانا رسول خدا سے سیکھا تھا۔ جی ہاں، یہ الفاظ اس کہانی کا بالکل صحیح تعارف ہیں۔ ایک ایسی کہانی جو تاریخ کی کتابوں میں اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے، لیکن جس کے اندر پوری امت کے لیے بہت گہرے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ تو چلیں اس داستان کا پہلا باب کھولتے ہیں جو امام حسن کی عظیم ولادت اور ان کے مقدر میں لکھی گئی اس خاص پیشین گوئی پر روشنی ڈالتا ہے۔ آخر امام حسن تھے کون؟ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے تھے جو ہجرت کے تیسرے سال مدینہ میں پیدا ہوئے۔ سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے نانا سے اس قدر ملتے جلتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ انہیں دیکھ کر رسول خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ صرف کوئی عام تعریف نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک پیشین گوئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیدائش کے وقت ہی کر دی تھی، اور یہی وہ پیشین گوئی تھی جس نے امام حسن کی پوری زندگی اور ان کے ہر ایک فیصلے کا رخ متعین کر دیا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ اب ہم کہانی کے اس موڑ پر آتے ہیں جہاں ایک خوبصورت ہنستا کھیلتا بچپن اچانک پے در پے غموں میں بدل گیا، اور یہی وہ وقت تھا جب ان کے لازوال صبر کی بنیاد پڑی۔ ذرا تصور کریں، ایک 7 سال کا بچہ، پہلے اس کے سر سے نانا کا سایہ اٹھتا ہے اور پھر چند ہی مہینوں کے اندر وہ اپنی والدہ کی محبت بھری گود سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ صدمے تھے جنہوں نے بچپن میں ہی ان کے کردار کو بہت مضبوط بنا دیا۔ اور یہ صرف اپنے پیاروں سے بچھڑنے کا غم نہیں تھا۔ اس معصوم بچے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے ان کی والدہ کو ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ خوفناک دن جب ان کے گھر پر حملہ ہوا۔ یہ وہ صدمے تھے جنہوں نے ان کے اندر صبر کا ایک سمندر پیدا کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور کہانی امام حسن کی جوانی میں داخل ہوتی ہے۔ اپنے والد کی شہادت کے بعد خلافت کی بھاری ذمہ داری ان کے کندھوں پر آئی، اور آتے ہی انہیں شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سوچیں ذرا، کیسی عجیب صورتحال تھی۔ جن لوگوں نے کل ان کے ہاتھ پر بیعت کی، آج وہی راتوں رات دشمن سے مل رہے تھے۔ ان کی اپنی فوج میں ایسے لوگ شامل تھے جو ان کی جان کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ ان پر خنجر سے قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا۔ اور یہیں پر کہانی کا وہ فیصلہ کن موڑ آتا ہے جسے اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ یہ امن کا معاہدہ تھا جسے ہتھیار ڈالنا نہیں بلکہ تاریخ کی سب سے بڑی قربانیوں میں سے ایک سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، امام کے سامنے 2 ہی راستے تھے۔ ایک طرف جنگ تھی جس کا نتیجہ ہزاروں مسلمانوں کا خون بہنے کے سوا کچھ نہ ہوتا، دوسری طرف امن تھا جس کے لیے خلافت کی تلوار نیام میں رکھنی پڑتی۔ انہوں نے امت کو بچانے کا راستہ چنا۔ یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی ذاتی ہار جیت کا معاملہ نہیں تھا، یہ تو امت کی بقا کے لیے ایک عظیم فتح تھی، ایک ایسی قربانی جس کا مقصد صرف اور صرف اپنے نانا کے دین کو محفوظ رکھنا تھا۔ لیکن افسوس، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب اس کا رخ ایک بہت ہی غمگین موڑ کی طرف جاتا ہے، جہاں معاہدے کے بعد بھی سازشیں ختم نہیں ہوئیں اور امام حسن کی المناک شہادت ہوئی۔ معاہدے کے بعد بھی دشمن خاموش نہیں بیٹھا۔ ایک گہری سازش تیار کی گئی، اور اس بار غداری گھر کے اندر سے ہوئی۔ امام کی اپنی زوجہ کو مال و دولت کا لالچ دے کر اس سازش کا حصہ بنایا گیا، اور پھر ایک دن زہر آلود پانی نے ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور اپنے آخری وقت میں جب وہ اپنے بھائی حسین سے بات کر رہے تھے تو ان کے الفاظ میں آنے والے کل کی پوری تصویر تھی۔ انہوں نے کہا، بھائی، تمہارے کربلا کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ امت تمہیں بھی نہیں بخشے گی۔ یہ الفاظ ان کی دور اندیشی اور دونوں بھائیوں کے گہرے تعلق کا ثبوت ہیں۔ تو اب ہم اس داستان کے اختتام پر ہیں، جہاں ہم اس امام کی وراثت پر بات کریں گے جو ظاہری طور پر ہار کر بھی حقیقت میں جیت گئے۔ مظلومیت کی انتہا تو یہ تھی کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی سکون نہ ملا۔ ان کی آخری خواہش کہ انہیں اپنے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے پوری نہ ہونے دی گئی، اور اس سے بھی بڑھ کر ان کے جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی۔ تاریخ میں یہ واحد جنازہ تھا جسے دوبارہ کفن پہنانا پڑا۔ تو پھر ان کی اصل میراث کیا ہے؟ ان کی میراث یہی ہے کہ وہ امن کے وہ سردار ہیں جنہوں نے امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے خود زہر کا پیالہ پی لیا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ سب سے بڑی فتح کبھی کبھی امن کے لیے ہتھیار ڈال دینے میں ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ آج کی اس دنیا میں جو لڑائیوں اور جھگڑوں سے بھری پڑی ہے، امام حسن کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی قیادت اور اصل بہادری قربانی اور امن قائم کرنے میں ہی چھپی ہے۔